السلام علیکم اینڈ ویلکم ان سی ایس ایس پاکستان۔ اس لیکچر میں ہم اسرائیل پیلسٹینین کانفلکٹ کو پڑھیں گے۔ یہ لیکچر سی ایس ایس پی ایم ایس اور تمام کمپیٹیٹیو ایگزامز کے لیے ہے۔ بیفور سٹارٹنگ آور لیکچر چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے تمام لیکچرز کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اسرائیل پیلسٹینین کانفلکٹ کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس لوکیشن کا پتہ ہونا چاہیے جہاں پہ یہ ایشو یا ڈسپیوٹ پایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ریجن ہے، مڈل ایسٹ ریجن اسے کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ویسٹرن ایشیا کے کنٹریز آتے ہیں اور یہاں پہ ایجپٹ بھی آتا ہے۔ تو اگر ہم اس ریجن کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس یلو اور گرے کلر کا ہائی لائٹڈ ایریا، یہاں پہ اسرائیل پیلسٹائن ڈسپیوٹ آتا ہے۔ اور اگر ہم ان کے ریجن کو دیکھیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ایجپٹ آتا ہے۔ ایجپٹ ایک ٹرانس کانٹیننٹل کنٹری ہے۔ ٹرانس کانٹیننٹل کنٹریز ان کو کہا جاتا ہے جو ایک سے زیادہ کانٹیننٹ میں آتے ہوں۔ اب ایجپٹ کا یہ جو میجر ایریا ہے یہ افریقن کانٹیننٹ میں آتا ہے، جبکہ یہ جو ایریا ہے سینائی پیننسویلا یہ ایشیا میں آتا ہے، اور جو درمیان میں ان کو سپریٹ کرتا ہے یہ سوئز کینال یہاں پہ آتی ہے۔ سوئز کینال میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ میڈیٹرینین سی ہے اور یہ ہمارے پاس ریڈ سی ہے، یہ سوئز کینال ہے۔ پھر ایجپٹ کو اگر ہم ایجپٹ کے علاوہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس سعودی عربیہ آتا ہے، مسلم ورلڈ کا ایک میجر کنٹری ہے۔ یہاں پہ عراق ہے، یہاں پہ ایران، اور اگر ہم اس ڈائریکشن میں اور جائیں گے تو افغانستان، پاکستان، انڈیا اور یہ کنٹریز آئیں گے۔ پھر یہاں پہ ہمارے پاس سیریا آتا ہے، سیریا کو شام بھی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ ہمارے پاس ٹرکی ہے، اور اگر ہم ٹرکی کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ہمارے پاس سپرس آتا ہے۔ یہ سپرس ایک ڈسپیوٹری ایریا ہے بٹوین ٹرکی اینڈ گریس۔ یہاں پہ گریس آتا ہے، گریس کو اردو میں یونان کہا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس یہاں پہ لیبنان آتا ہے، اور لیبنان کے علاوہ یہاں پہ جارڈن یہ کنٹری ہے، اور جارڈن اور یہ جو پیلسٹینین اسرائیل کانفلکٹ ہے یہاں پہ ہمارے پاس بلیک سی بھی آتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک اور ڈیٹیل میپ ہے۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کچھ اور نام اب یوز ہوں گے، یہ نام اب آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہیں کیونکہ یہ آگے نام کنٹینیوسلی یوز ہوتے رہیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پہ گولان ہائٹس ہے، گولان ہائٹ جو کہ سیریا کا پارٹ ہے لیکن اسرائیل نے اس کو اللیگلی کیپچر کیا ہوا ہے۔ پھر گولان ہائٹ کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہ ویسٹ بینک کا ایریا آتا ہے جو کہ کرنٹ ڈیز میں اسرائیل آکوپائی کر رہا ہے۔ پھر یہاں پہ ہمارے پاس غزہ کی پٹی آتی ہے، یہ آپ نے کئی بار نیوز میں سنا ہوگا، اور یہ جو غزہ کی پٹی ہے یہ ایجپٹ کے ساتھ اس کا بارڈر ملتا ہے۔ پھر یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے بلیک سی۔ بلیک سی بہت ہی زیادہ سالٹی واٹر ہے اور یہاں پہ مچھلیاں بھی نہیں پائی جاتی، اور اس دریا کی ایک خاص بات بھی یہ ہے اگر آپ یہاں پہ جائیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں ڈوبیں گے۔ پھر یہ جو ہمارے پاس یہ ایریا آتا ہے یہاں پہ نیگیو ڈیزرٹ ہے، تو اگر ایم سی کیوز میں یہ پوچھا جائے کہ نیگیو ڈیزرٹ کہاں پہ ہے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہاں پہ آتا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس جارڈن کنٹری آتا ہے، یہ اپورڈ سائڈ پہ لیبنان کنٹری آتا ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس ایجپٹ آتا ہے، اور یہ جو ایریا ہے واٹر ہے یہ میڈیٹرینین سی کہلاتا ہے۔ یہاں پہ اسرائیل کے بہت ہی امپورٹنٹ سٹیز پائے جاتے ہیں جن میں حیفا، تل ابیب وغیرہ آتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہولی سٹی کی آتی ہے۔ ہولی سٹی کو بہت سے ناموں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ بیسیکلی اس سٹی کی امپورٹنس اتنی زیادہ اس لیے ہے کیونکہ تینوں ہی ابراہمک ریلیجن یعنی کہ جوڈائزم، کرسچینٹی اور بعد میں ایٹ لاسٹ اسلام آیا، تینوں کی یہاں پہ مقدس مقامات یا مقدس ایونٹ آتے ہیں، اور جو ان کے ڈیفرنٹ نیم ہے ان میں ان کو کینان، الشام، لیوان، پیلسٹائن، پرومس لینڈ، مقدس زمین اور بہت کچھ اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم اوریجن آف دی کانفلکٹ دیکھیں یعنی کہ یہ کانفلکٹ کا اوریجن کیسے ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہمارے پاس لیٹ 19 سینچری میں اوٹومن امپائر جو کہ
600 یا 700 سال تک حکمرانی کرتی ہے دنیا کے 3 کانٹیننٹ میں، اور بعد میں یہ بہت ہی زیادہ ویک ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک پکچر ہے 1830 کی، جہاں پہ آٹومن امپائر اپنی پیک پہ تھی، لیکن وقت گزرتے کیا ہوتا ہے، یہ امپائر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یورپی طاقتوں کا عروج شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کا مین ریزن یہ تھا کہ یورپ میں ٹیلی گرام ایجاد کر دیا گیا تھا اور ٹیکنالوجی کی طرف یہ لوگ آ رہے تھے، جبکہ آٹومن امپائر میں جو نام نہاد کلرجی تھے یا ملا تھے، یہ اسے شیطان کی یا کافروں کی ایجاد کہتے تھے، تو یہی وجہ ہے کہ مسلم ان کی وجہ سے بیکورڈ ہو گئے۔ حالانکہ جب مسلمانوں نے اپنے ٹائم پہ سائنس میں ترقی کی تھی، بہت سی چیزیں مسلمانوں نے ایجاد کی، تو یورپ کے کافروں نے یہ نہیں بولا کہ یہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کی لائبریری میں گئے اور وہاں سے علم سیکھا اور اپنے پاس آ کے اپنی ریاستوں کو مضبوط بنایا۔ تو یہ بھی ہمارا ایک بہت ہی بری ہماری ہسٹری کی بات ہے کہ ہم نے جب بھی ہار کا منہ دیکھا ہے، ہمارے اندر سے ہی کوئی نہ کوئی اس کا مین ریزن نکلا ہے۔ تو بعد میں آٹومن امپائر کمزور ہو جاتی ہے اور وقت گزرتے ساتھ ان کی جو ریاستیں ہیں یہ ون بائی ون اپنی انڈیپینڈنس حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر 19 سینچری آتے آتے یورپ کی طاقتیں بہت زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں اور نیشنلزم کی ویو اپنی پیک پہ ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے یہ رہا فرانس میں فرینچ پیپل ہوں گے، یہاں پہ اسپین ہے، اسپین اسپینش کا ہوگا، پورتگال پورتگیز کا ہوگا، یونائٹڈ کنگڈم یہ انگلش پیپل کا ہوگا، جرمنی جرمنز کا ہوگا، اٹلی اٹالین کا ہوگا، رشیا رشین کا۔ تو یعنی کہ جتنی بھی یورپ کی قومیں تھی، انہوں نے نیشن کی بیس پہ ریاستیں بنانے کا ارادہ کر لیا تھا اور نیشنلزم کی ویو اپنی پیک پہ تھی۔ یہ نیشنلزم بھی ایک مین ریزن تھا کہ ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو ہوتی ہے۔ جب جوئش لوگ دیکھتے ہیں کہ یورپ کی تمام جو اقوام ہے یہ اپنی زبان یا ریلیجن کی بیس پہ یا قومیت کی بیس پہ ایک الگ ریاست بنا رہی ہے، تو ہمیں بھی اپنے لیے ایک الگ ریاست بنانی چاہیے یا اس کے بارے میں تحریک چلانی چاہیے۔ تو تھیوڈور ہرزل یہ بہت ہی فیمس پرسن ہے جوئش ہسٹری کے، یہ نظریہ دیتے ہیں جوئش نیشن کا، اور یوں زائنسٹ یا زائنزم موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ موومنٹ بیسیکلی بہت ہی پرانی ہے، لیکن یہ بندہ اسے ایک اور روح پھونکتا ہے، اور ان کے بعد پورے یورپ سے جوئش پیپل کی مائگریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور 1980s آتے آتے یہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک تو یہ ریزن ہو گیا کہ نیشنلزم کی وجہ سے یہ آ رہے تھے، دوسرا ریزن یہ تھا کہ جوئش لوگوں کی یورپ میں بہت زیادہ پرسیکیوشن کی جا رہی ہوتی ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے ہٹلر نے ان کا کتنا برا حال کیا تھا، رشیا میں ان کا بہت برا حال ہوتا ہے۔ ہم ایک سیپریٹ اور ڈیٹیل لیکچر میں یہودیوں کی پوری ہسٹری پڑھیں گے، وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کتنا ان کے ساتھ بری ٹریٹمنٹ ہوتی رہی ہے۔ یہ تو بعد میں اسلام آتا ہے، اور اسلام اور کرسچینٹی سویلائزیشن کے درمیان جب وار سٹارٹ ہوتی ہے، وہاں پہ ان کو کچھ سکون کا سانس دیکھنے کو ملتا ہے، ورنہ اسلام کے آنے سے پہلے ان کو کرسچین کی طرف سے بہت برا ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ جانوروں سے بھی 100 ٹائم بدتر ان کے ساتھ کام سلوک کیا جاتا تھا۔ بعد میں جب مسلمانوں اور کرسچینوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، جنہیں ہم وار آف کروسیڈز بھی کہتے ہیں، بیسیکلی اسلامک ہسٹری، کرسچین ہسٹری، جوئش ہسٹری، ہندوازم کی ہسٹری، تمام ریلیجن کی اور امپائر ڈائنیسٹیز کی ہسٹری کو ہم سیپریٹ اور ڈیٹیل لیکچر میں ون بائی ون کور کریں گے۔ تو جب یہ مسلمان اور کرسچین آپس میں لڑتے ہیں، وہاں سے جوئش کو کچھ سکون کا سانس ملتا ہے۔ پھر ہم برٹش کا رول دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم یہاں اس میپ میں دیکھیں تو یہاں پہ برٹش تھا اور یہاں پہ آٹومن امپائر آتا تھا۔ اب برٹش کو کہاں جانا ہے؟ عریبین سائڈ پہ جانا ہے، ہندوستان میں آنا ہے، یعنی کہ اس ٹائم پیریڈ کا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور یہ افغانستان کے ایریا یہاں پہ آنا تھا، لیکن راستے میں ان کے آٹومن امپائر رکاوٹ موجود تھی، تو کسی نہ کسی طرح ان کو ہٹانا تھا۔ اب برٹش کی جیسے کہ ہمیں پتہ ہے پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول،
برٹش نے کیا کیا، اوٹومن مسلمانوں کو اور عرب مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ تو یہ ان کی پالیسی بہت ہی کامیابی سے چلتی رہی ہے، انہی کی وجہ سے یہ دنیا میں رول کرتے تھے۔ تو یہاں پہ برٹش کے یہ جو لارڈز وغیرہ ہوتے تھے یا ان کے ملٹری یا ایجنسی کے لوگ، تو یہ کیا کرتے ہیں، پہلے گورنر آف مکہ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ریوولٹ کر دیں، کیونکہ گورنر آف مکہ ایک بڑی پرسنالٹی تھی، تو جب بڑا بندہ کوئی اعلان کرتا ہے تو میجورٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ اب یہ گورنر آف مکہ کو کہتے ہیں کہ آپ ریوولٹ کریں، بدلے میں ہم آپ کو اوٹومن امپائر کے جو ریاست ہے یا جو ان کے پاس بادشاہت ہے اسلامک دنیا کی، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ ان کو بیوقوف بناتے تھے یا ان کو لالچ دیتے تھے کہ آج جو ریاست یہ ہے اوٹومن امپائر، جو خلافت ان کے پاس ہے وہ عرب مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ ریلیجن اسلام یہاں سے آیا تھا۔ اب یہ عرب لوگ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور ریوولٹ کر دیتے ہیں، مسلمان ہی آپس میں لڑ کے جب یہ ویک ہو جاتے ہیں تو بعد میں برٹش آ کے دونوں کے ہی خون پہ روٹیاں سیکتا ہے۔ اور یہاں پہ ٹی ای لارنس، اسے لارنس آف عریبیہ بھی کہا جاتا ہے، چلاک اور مکار قسم کا انسان تھا۔ اس کی بائیوگرافی پہ بھی ہم سیپریٹ اور ڈیٹیل لیکچر بنائیں گے۔ یہ فیصل کو ریوولٹ کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جیسے ہم نے پہلے دیکھا دونوں مسلمان جب آپس میں لڑ کے ایک ہار جاتا ہے اور ایک بہت ہی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، بعد میں برٹش آتا ہے اور ان کو سبق سکھاتا ہے۔ یہی حال برٹش نے ہندوستان میں بھی کیا تھا، مسلمانوں اور ہندوؤں کو آپس میں لڑایا اور بعد میں ان کے ہی خون سے روٹیاں سیکی۔ پھر اس کے بعد بالفور ڈیکلریشن یہ سائن کرتا ہے جوئش کے ساتھ، اور ان کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے کہ 1917 کے بعد ان کو ایک الگ زمین دی جائے گی۔ یہاں پہ ورلڈ وار ون کا ٹائم پیریڈ تھا، تو برٹش کیا کرتا ہے، ایک طرف یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، دوسری طرف سائکس پیکوٹ نام کا ایگریمنٹ سائن کرتا ہے بڑی طاقتوں کے ساتھ، جہاں پہ فرانس اور رشیا موجود ہوتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ٹرکی ہے یہ رشیا کے پاس چلا جائے گا، شام کے علاقے یہ فرانس کو دے دیے جائیں گے، اور یہ جو پیلسٹائن ہے یہ برٹش خود رکھ لے گا۔ اور تیسری طرف برٹش کیا کرتا ہے، عرب کے ساتھ بھی معاہدہ کرتا ہے، یعنی کہ برٹش کتنی چالاکی کر رہا ہے، پہلے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا ان کو اپنا کام نکلوانے کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا اپنا کام نکلوانے کے لیے، رشیا فرانس بڑی طاقتوں کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا اپنا کام کروانے کے لیے، یعنی کہ تینوں کے ساتھ ہی یہی معاہدہ کیا ہے۔ اور جب ورلڈ وار ون ختم ہو جاتی ہے، ہمیں پتا ہے اوٹومن امپائر یعنی کہ مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ بعد میں برٹش عرب کو کچھ بھی نہیں دیتا، جو وعدہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ وعدہ توڑ دیا جاتا ہے، اور بعد میں مائگریشن ایک بڑی تعداد میں سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ جوئش کے ساتھ کیا گیا وعدہ یہ پورا ہوتا ہے، اور بڑی تعداد میں یہودی یہ فلسطین آ کر رہتے ہیں۔ ان کی جو تعداد ہے 30% سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور برٹش کی یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی بہت زیادہ کامیاب ہوتی ہے، مسلمانوں کی کمر ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب یہ یہودی کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اچھا موقع تھا، مسلمان کمزور ہو چکے تھے اور برٹش بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا، تو یہ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ یہ پورا پیلسطین کی کوئی لینڈ ہوتی تو برٹش کیا کرتے، یہاں پہ 100-200 گھر بنا لیتے، 50 گھر، یہ 50-60-100 گھر بنا کر یہودی کیا کرتے ایک بڑی لینڈ کو آکوپائی کر لیتے، یعنی کہ جتنی بھی لینڈ ہوگی گھروں کے ساتھ یہ بھی ان کی ہی ملکیت ہوگی۔ تو اس طرح ہوتا کیا تھا، ایک یہودی جو گھر بناتا اور ساتھ ان سے کئی گنا بڑی زمین بھی آکوپائی کر لیتا، اور اگر مسلمان وہاں پہ آنے کی کوشش کرتے تو ان کو یہ مار بھگاتے، کیونکہ مسلمانوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی، ان کے پیچھے کوئی بھی بولنے والا اب نہیں تھا۔ اب عرب لوگوں کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے ساتھ برٹش نے دھوکہ کیا ہے، وہ پتا چلتے چلتے پانی سر سے گزر جاتا ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا۔ تو عرب جو لوگ ہیں یہ ریوولٹ کرتے ہیں، اور جب یہ ریوولٹ کرتے ہیں تو جوئش ملیشیا ایسے کہتے ہیں جو آرمز لیس ٹرین پیپل ہوتے ہیں، یہ بری طریقے سے ان کا جو ریوولٹ ہے یہ سپریس کر دیتے ہیں، اور برٹش بھی یہودیوں کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیتا ہے۔
اب اس کے بعد مسلمان وائٹ پیپر پبلش کرتے ہیں اور بلیک ہینڈ یہ جوئش یہاں پہ آتے ہیں. پھر جوئش مائگریشن کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے کیونکہ برٹش پہ مسلمانوں کا تھوڑا پریشر پڑتا ہے. لیکن یہ جو مائگریشن برٹش ریسٹرکٹ کرتا ہے یا کم کرتا ہے یہ کوئی زیادہ دیر تک نہیں چلتی، بلکہ تھوڑے ہی ٹائم بعد اور زیادہ یہودیوں کی مائگریشن بڑھ جاتی ہے ٹورڈز پیلسٹائن. اور ان کے بعد ورلڈ وار ٹو ہوتا ہے اور ہولو کاسٹ ہوتا ہے برٹش کا یہودیوں کا جرمنی میں. اور اس ہولو کاسٹ کے بعد یہودیوں کی پورے یورپ، امریکہ، ویسٹرن ورلڈ میں اتنی بہتر امیج بن جاتی ہے، یعنی کہ بس یہی اب دنیا میں مظلوم بچے ہیں. تو امریکہ، تمام ویسٹرن پاور، یورپ ان کو بڑھ چڑھ کر اکنومیکلی ایڈ سپلائی کرتے ہیں، ہتھیار وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ یہ اپنی زمین پر رہیں. اور وہ زمین کہاں ہے؟ مسلمانوں کے سر پہ ہے. پھر اب ہم کریشن آف اسرائیل دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ 1947 آتے یونائٹڈ کنگڈم کیا کرتا ہے، اپنے سر سے یہ مسئلہ ہٹا کر یونائٹڈ نیشن کو دیتا ہے کہ ہم سے یہ مسئلہ سالو نہیں ہو رہا، لہٰذا آپ ہی اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کو سالو کریں. تو یونائٹڈ نیشن فوراً ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور یوں یونائٹڈ نیشن پارٹیشن پلان فور پیلسٹین بنایا جاتا ہے. یعنی کہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے فوراً یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ورنہ ان کو رول آف لا ایسی ہیومینیٹیرین چیزیں نظر نہیں آتی. تو ریزولوشن 141 ڈرا کیا جاتا ہے. اب یونائٹڈ نیشن فوراً ہی اپنی جنرل اسمبلی کو بلاتا ہے اور یہاں پہ ووٹنگ کروائی جاتی ہے کہ جوئش اسٹیٹ بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے. تو میجورٹی ووٹ ان کے فیور میں آتے ہیں اور یوں یہودیوں کے لیے ایک ریاست بنا دیا جاتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں تو پیلسٹینین عرب ریاست کو توڑ دیا جاتا ہے. تو یہ ڈویژن پاپولیشن بیسس پہ ہوتی ہے. ایک طرف جہاں پہ یہودی زیادہ ہیں وہ جوئش اسٹیٹ ہوگی، جہاں پہ عرب پیلسٹینین مسلمان زیادہ ہیں اس ریاست کو پیلسٹینین عرب اسٹیٹ کہا جائے گا. اور جو جیروسلم ہے یہ انٹرنیشنل کنٹرول اوور سٹی ہوگا، یعنی کہ یہ جو شہر ہے یہ یونائٹڈ نیشن کے اپنے کنٹرول میں رہے گا، کیونکہ یہاں پہ مسلمانوں کی، کرسچنوں کی اور یہودیوں کی مقدس مقامات موجود ہیں. اور اس کے بعد عرب اسرائیل وار ہوتی ہے. یہاں پہ ایجپٹ، سیریا، عراق، ٹرانس جارڈن یہ کنٹریز مل کر اسرائیل پہ اٹیک کر دیتے ہیں. باوجود اسرائیل بہت چھوٹا ہوتا ہے، پاور میں بھی، ریسورسز میں بھی، مین پاور میں بھی، لیکن اسرائیل ان پہ ریٹیلیٹ کرتا ہے اور اسرائیل کو وکٹری ہوتی ہے. وار میں 15,000 سے زیادہ کیجویلٹیز ہوتی ہیں اور اسرائیل اپنی باؤنڈریز کو ایکسٹینڈ کر لیتا ہے، ساتھ ہی لاکھوں لوگ یہاں پہ ریفیوجی بن کے جاتے ہیں. وار کے ختم ہونے کے بعد اسرائیل جو ایجپٹ کا غزہ کی پٹی ہوتی ہے یہ آکوپائی کر لیتا ہے، کیونکہ غزہ کی پٹی پہلے ایجپٹ کے پاس ہوتی تھی، اور جارڈن سے ویسٹ بینک کا پورا ایریا آکوپائی کر لیتا ہے. وار ختم ہونے کے بعد اسرائیل ڈیکلیریشن کرتا ہے اپنی انڈیپینڈنس کی، اور یہاں پہ ٹرائی پارٹی ڈیکلیریشن کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد 50s کے ڈیکیڈ میں کراس بارڈر اٹیکس جاری رہتے ہیں. جارڈن، ایجپٹ، سیریا اور یہ دیگر کنٹریز یہ پیلسٹینین فدائین کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں، اور اسرائیل بھی ان پہ اٹیک کرتا ہے، یہ بھی ان پہ کرتے ہیں. 56-57 میں سوئز کرائسس ہوتا ہے. سوئز کرائسس میں بیسیکلی یہ جو ہمارے پاس سوئز کینال ہے آج یہ ایجپٹ کے کنٹرول میں ہے. اس ٹائم پہ اسرائیل، فرانس اور یونائٹڈ کنگڈم یہ تینوں اٹیک کر دیتے ہیں اور ایجپٹ سے سوئز کینال چھین لیتے ہیں. اب کیونکہ یہ کولڈ وار کا ٹائم پیریڈ تھا تو ایجپٹ سوویت رشیا سے مدد مانگتا ہے، اور سوویت رشیا امریکہ کو فوراً ہی کہتا ہے اگر یہ کنٹریز پیچھے نہ ہٹے تو وار سٹارٹ ہو جائے گی. اب امریکہ فوراً ہی اسرائیل، فرانس اور یو کے کو کہتا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں ورنہ نیوکلیئر وار بھی ہو سکتی ہے. تو سوویت رشیا کی دھمکی کی وجہ سے یہ کنٹریز پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ایک بار پھر جو سوئز کینال ہے یہ ایجپٹ کو واپس مل جاتی ہے. اور اس کے بعد ایجپٹ خود کو 1959 میں آفیشیلی مرج کر لیتا ہے
into United Arab Republic. اگر ہم ایجپٹ کو دیکھیں یہ کوئی عرب کنٹری نہیں ہے، افریقن کنٹری ہے، لیکن یہ خود کو ان عرب کنٹریز کے ساتھ ملا لیتا ہے۔ یہ اس لیے کرتا ہے، ایک تو ریلیجن اور کلچر ان کا بہت زیادہ ان کے ساتھ میچ ہو رہا ہوتا ہے، دوسرا کوئی اسٹرانگ گروپ بھی چاہیے جو اکنومیکلی اور دیگر لحاظ سے زیادہ مضبوط ہو، کیونکہ افریقن کنٹریز بہت ہی زیادہ بیکورڈ ہے۔ 1964 میں پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کو بنایا جاتا ہے بائی یاسر عرفات، جس کو بناتے ہی فوراً ہی عرب لیگ کی طرف سے ان کو بڑھ چڑھ کر سپورٹ ملتی ہے اور ان کو ایک سیٹ بھی گرانٹ کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد 6 ڈیز وار ہوتی ہے، یعنی کہ 6 دن کی لڑائی۔ اب یہ جتنی بھی جنگیں ہیں ہسٹری میں اور بھی بہت زیادہ وارز ہیں، ان تمام پہ ہم سیپریٹ اور ڈیٹیل لیکچر بنائیں گے۔ 1967 کی وار میں ہوتا یہ ہے کہ ایجپٹ، جارڈن اور سیریا جو ان کے علاقے 1947-48 کی وار میں اسرائیل نے آکوپائی کر لیے تھے، ان علاقوں کو چھڑوانے کے لیے یہ دوبارہ اٹیک کرتے ہیں، لیکن اس وار میں بھی اسرائیل باوجود تمام ریسورسز مین پاور کے کمزور ہونے کے ان کنٹریز کے مقابلے میں وار ان سے جیت جاتا ہے۔ وار جیتنے کے بعد اسرائیل کیپچر کر لیتا ہے گولان ہائٹس، غزہ کی پٹی، سینائی پیننسویلا اور ویسٹ بینک۔ تو یہاں اگر ہم اس میپ میں دیکھیں، یہ رہا سینائی پیننسویلا، یہ پورا اسرائیل آکوپائی کر لیتا ہے۔ یہ جو ویسٹ بینک ہے یہ بھی جارڈن سے آکوپائی کر لیتا ہے، غزہ کی پٹی بھی آ جاتی ہے، اور یہاں پہ سیریا کی جو گولان ہائٹس ہے ان کو بھی یہ آکوپائی کر لیتا ہے۔ یہ رہی گولان ہائٹس اور یہ رہا ویسٹ بینک، یہ پورا صحرائے سینا اور یہ غزہ کی پٹی اسرائیل آکوپائی کر لیتا ہے۔ اور اگر اب ہم دیکھیں تو پہلے اسرائیل کئی ٹکڑوں میں ہوا کرتا تھا، اب یہ اتنا بڑا ایریا ان کے قبضے میں آ چکا ہے، اور اس کرشنگ ڈیفیٹ جو عرب نیشنز کو ہوتی ہے، ساتھ ہی اس کے اسرائیل کا ایریا 3 گنا بڑھ جاتا ہے، جسے ہم ابھی دیکھ چکے ہیں۔ وار ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر پیس کی طرف جایا جاتا ہے، پولیٹیکل ڈسکشن کی طرف جایا جاتا ہے۔ اب اسرائیل 2 پلان رکھتا ہے، ایلن پلان اور روجر پلان، جہاں پہ کہا جاتا ہے یا تو آپ یہی زمین جو اسرائیل نے وار میں آکوپائی کی ہے یہ اسے لوٹا دیں دنیا کے کسی اور ایریا میں، یا تو روجر پلان کے تحت آپ اسرائیل کی سوورینٹی کو ایکسیپٹ کر لیں، یعنی کہ مان لیں کہ یہ ایک ملک ہے، تاکہ آپ کو آپ کی زمین دے دی جائے گی۔ اور 1973 میں یوم کپور کی وار ہوتی ہے۔ یوم کپور بیسیکلی عید ہوتی ہے، یہودیوں کی عید۔ تو یہاں پہ ایجپٹ اور سیریا یہ اپنے وہی علاقے جو پہلے اسرائیل نے وار میں آکوپائی کر لیے تھے ان کو واپس حاصل کرنے کے لیے اٹیک کرتے ہیں۔ تو اسرائیلی پیپل یہاں پہ بیسیکلی عید منا رہے ہوتے ہیں اور یہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ انیشیلی اسرائیل کو لاسز دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ریکور کرتے ہیں اور ریٹریٹ کرتے ہیں، اور اس وار میں بھی ہمیشہ کی طرح لاسٹ 2 وارز کی طرح اسرائیل کو ہی جیت ملتی ہے۔ اب یہ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو اب اس کے بعد کوئی بھی بڑی وار ریجن میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ وار ان کو لے کر جاتی ہے اس راستے کی طرف جہاں پہ اب ہمیشہ پولیٹیکل یا ٹیبل ٹاک ہی ہوگا۔ تو کیمپ ڈیوڈ اکارڈ 1978 کا سائن کیا جاتا ہے، جس کے تحت سینائی پیننسویلا یہ ایجپٹ کو واپس دے دیا جاتا ہے، اور ایجپٹ پہلا عرب کنٹری ہوتا ہے جو کہ اسرائیل کو ایز این ریاست تسلیم کر لیتا ہے۔ اب یہ دروازہ اوپن ہو چکا ہے کہ اب یہاں پہ دوستی کی باتیں کی جائیں، پولیٹیکل ٹاک کی باتیں کی جائیں، اور جنگوں کی طرف نہ جایا جائے۔ ایجپٹ کے بعد گریجولی دیگر کنٹریز بھی پیس کی طرف آتے ہیں، اور یہاں پہ 1 بائی 1 اسرائیل کے ساتھ پیس ڈیل سائن کرتے ہیں یا وار کو اب نہیں کرتے۔ تو اب یہاں پہ کوئی بھی وار نہیں ہوگی، لیکن جو پی ایل او ہے یہ اپنی سٹرگل آزادی کی جاری رکھتی ہے، جن کو ویسٹرن کنٹریز یا اسرائیلین یہ ٹیررسٹ اٹیک کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اب انتفادہ ہوتا، انتفادہ بیسیکلی اپرائزنگ کو کہتے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا ریجن میں وار ہوتی تھی،
ایجپٹ اٹیک کرتا تھا، جارڈن، سیریا، اب کوئی بھی ریجن میں اٹیک نہیں ہوگا. اب جو بھی ہوگا یہ ان کے انٹرنل ہی کلیشز وغیرہ ہوں گے. انتفادہ کہتے ہیں اپرائزنگ کو، پروٹیسٹ وغیرہ، بائیکاٹ وغیرہ یہاں پہ ہوتا ہے، اور اسرائیل ریٹیلیٹ کرتا ہے. لارج سکیل وائلنس ہوتا ہے، 1000 کے قریب پیلسٹینین مارے جاتے ہیں اور 100 کے قریب جیوز مارے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیشہ کی طرح پیس کی طرف، پولیٹیکل ٹاک کی طرف آتے ہیں. اوسلو اکارڈ 1993 ہوتا ہے جس میں پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اور یہاں سے ہی رائز ہوتا ہے حماس کا، جو کہ زیادہ نیشنلسٹک اور ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے. اب یہاں پہ ایکسٹریمسٹ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے، بلکہ یہ زیادہ کین ہے، انٹرسٹڈ ہے یا جذباتی ہے اپنی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ایٹ لاسٹ پیلسٹینین اپنے ہی لینڈ میں تھے اور جیوز یہاں سے اٹھ کر آئے تھے. اس کے بعد اسرائیلی پرائم منسٹر ریبن کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے بائے اسرائیلی فینیٹک کہتے ہیں جنونی کو. اب یہ جنونی اپنے ہی پرائم منسٹر کو کیوں قتل کرتا ہے؟ اس کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ یہ جو پیس پروسیس کیا گیا یہ نہیں تھا ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں پیلسٹینین مسلمانوں کو مارنا چاہیے. جب یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ بہت ہی برا نقصان پہنچاتا ہے بعد میں آنے والے پیس پروسیسز کو، کیونکہ جو پیس پروسیس چل رہا ہوتا ہے اوسلو اکارڈ کے بعد یہ وہیں پہ ہی روک دیا جاتا ہے. پھر ان کے بعد جب نئی گورنمنٹ بنتی ہے تو یہ پیس پروسیس سے بیک آف کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کل کو کوئی اور جنونی اٹھ کر اپنے ہی پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو اسیسینیٹ کر سکتا ہے. تو یہ ہے دونوں طرف لوگ چاہتے بھی ہیں کہ پیس ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں گنتی کے جو یہ نہیں چاہتے کہ پیس پروسیس آگے چلے. پھر یہاں پہ اسرائیل اور پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کے درمیان ٹیبل ٹاک ہوتی ہے. یہاں پہ سیکرٹ نیگوشیشن کی جاتی ہے اوسلو میں، اور ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے واشنگٹن ڈی سی میں. واشنگٹن ڈی سی امریکہ کا کیپٹل ہے، تو یہاں پہ پی ایل او ریکگنائز کر لیتی ہے اسرائیل کو. تو یہ پہلی بار ہے کہ ڈسپیوٹری پارٹی ہی ریکگنائز کر رہی ہے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں جو ریکگنیشن ہو رہی ہے یہ پیلسٹینین پیپلز کی طرف سے ہی ہو رہی ہے. ساتھ ہی پیلسٹینین اتھارٹی کو یہ ویسٹ بینک دے دیا جاتا ہے تاکہ یہ اپنی سیلف گورننس خود ہی کرے، اور غزہ بھی ان کو دے دیا جاتا ہے. پھر ہمارے پاس کیمپ ڈیوڈ اکارڈ 2000 میں ہونا تھا، لیکن یہ فیل ہو جاتا ہے. یہ فیل کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ سیکنڈ انتفادہ یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. انتفادہ جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا یہاں پہ اپرائزنگ ہوتی ہے، یعنی کہ انٹرنل حالات یہ خراب ہو جاتے ہیں. جو کیمپ ڈیوڈ اکارڈ تھا 2، یہاں پہ امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن انہوں نے اس کو طلب کیا تھا، اور یہاں پہ پیلسٹینین پریزیڈنٹ یاسر عرفات، یہ یاسر عرفات وہی ہیں جنہوں نے پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کو بنایا تھا، اور اسرائیلی پرائم منسٹر ایہود براک بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا بلکہ پروسیس فیل ہو جاتا ہے کیونکہ سیکنڈ انتفادہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ انتفادہ پہلے سے بہت زیادہ وائلنٹ ہوتا ہے، اور یہاں پہ اوپن کانفلکٹ ہوتا ہے بٹوین پیلسٹینین نیشنل سیکیورٹی فورس اینڈ اسرائیلی ڈیفنس فورسز. تو ہم جب بھی اب ان کو یوز کریں گے پی این ایس ایف بولیں گے یا آئی ڈی ایف، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اسرائیل ڈیفنس فورس کی بات کی جا رہی ہے. 1000 کے قریب جیوز مارے جاتے ہیں اور 3000 سے زیادہ پیلسٹینین مارے جاتے ہیں، اور یہاں پہ بامبنگ ہوتی ہے، بڑے اٹیک ہوتے ہیں، یعنی کہ اب اور زیادہ وائلنٹ ہو چکے ہیں. ساتھ ہی ایریل شیرون اور اسکا موس کا انسیڈنٹ ہوتا ہے. بیسیکلی 2005 میں اسرائیلی پرائم منسٹر شیرون یہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اسکا موک کو ہی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے تاکہ جہاں پہ فساد نہ ہو، کیونکہ یہ ان کا ماننا تھا کہ مسجد اقصی ہی بنیاد ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ کلیشز ہوتے ہیں. اور بعد میں یہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ غزہ سے ریموو کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ سپریم کورٹ ان کو ڈکلیئر کرتا ہے
کہ یہ آکوپیشن ختم کی جائے تاکہ یہاں پہ ان کا کوئی بھی کنٹرول نہ ہو. لیکن جو یونائٹڈ نیشن ہے، ہیومن رائٹ واچ ڈاگز ہے اور جتنی انٹرنیشنل باڈیز این جی اوز وغیرہ ہے، یہ کنٹینیوسلی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اسرائیل آکوپائی کر رہا ہے پاور کے ذریعے غزہ کی پٹی کو اور جتنا بھی پیلسٹینین ایریا ہے اور غزہ کی جو ایئر سٹرپ ہے ان کو بھی آکوپائی کیا جا رہا ہے. اب جب یہ سیکنڈ انتفادہ جو کہ بہت ہی زیادہ وائلنٹ ہوتا ہے یہ ختم ہوتا ہے تو اسرائیلین کی پولیٹکس میں بہت زیادہ بڑی تبدیلی آتی ہے، رائٹ ورڈ شفٹ آتا ہے. کیونکہ پہلے اسرائیل یہ سوچتا تھا کہ یہ ڈسپیوٹ سولو کریں بائیلیٹرل میٹنگ سے، یعنی کہ ہم بھی بیٹھیں اور جو دیگر اوپوننٹ ہیں وہ بھی بیٹھیں. لیکن اب اسرائیل کیا کہتا ہے کہ اب کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی، بلکہ جو بھی ڈسپیوٹ ہوگا یہ ہم اپنے طریقے سے سولو کریں گے. تو اب اپنا طریقہ آپ سمجھ جائیں کہ ان تمام کو پیلسٹینین کو یہاں سے مار بھگایا جائے یا ختم کر دیا جائے اور پورا ہی پیلسٹین آکوپائی کر لیا جائے. تو یہ پالیسی ہوتی ہے کہ اب کانفلکٹ کو مینیج کیا جائے گا نہ کہ سولو کیا جائے. تو اب یہ مینیج وہی ہوگا جو ہم پہلے بتا چکے ہیں. پھر یہ اسرائیل وڈرال کر لیتا ہے غزہ کی ٹرپ سے 2005 کے بعد اور حماس بہت ہی زیادہ انفلوئنشل ہو جاتا ہے. یہاں پہ 2006 کے الیکشن ہوتے ہیں، حماس کو 44% ووٹ ملتے ہیں اور یوں ان کی گورنمنٹ بنتی ہے. اسرائیل فوراً ہی رسپونڈ کرتا ہے کہ ہم اکنامک سینکشنز لگا دیں گے، یعنی کہ بلاکیڈ وغیرہ کر دیں گے. اگر حماس ان کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اسرائیل کی پرانی پوزیشن کو تو ہم یہاں پہ کوئی بھی ایکشن نہیں لیں گے. لیکن حماس ان کی تمام شرائط کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. ریجیکٹ کرتے ہی فوراً بعد بلاکیڈ کیا جاتا ہے غزہ کا. تو بیٹل آف غزہ بھی اسے کہا جاتا ہے 2007 کا. تو یہاں پہ حماس اپنا فل کنٹرول لیتا ہے غزہ کا. اسرائیل فوراً ہی اپنی ریٹیلیشن کرتا ہے اور یوں نیول بلاکیڈ لگا دیتا ہے اور یوں ان کے درمیان کلیشز سٹارٹ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد 3 وار یعنی کہ تھرڈ وار جیسی کنڈیشن ہوتی ہے. تو یہ 2008 سے 2008 میں غزہ وار بھی اسے کہا جاتا ہے. اسرائیل یہاں پہ آپریشن لانچ کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے آپریشن کاسٹ لیڈ. اب کیونکہ ملٹری میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی آپریشن یا مشن ہو انہیں ایک سیکریٹ نام بھی دیا جاتا ہے. تو بعد میں یہاں پہ سیز فائر کی جاتی ہے. پھر 2011 میں پیلسٹینین اتھارٹی یہ اپلائی کرتی ہے یونائٹڈ نیشن میں کہ ان کو ممبرشپ دی جائے تاکہ ان کی بھی سوورینٹی ہو. تو یہ فیل کر جاتی ہے. اب یہ کیونکہ یونائٹڈ نیشن کا لا ہے کہ جس ملک کو وہ ایکسیپٹ کریں گے ان کی سوورینٹی بھی وہی ہوگی جو دنیا کے تمام کنٹریز کی ہے. تو اس کے تحت جو پاکستان کی سوورینٹی ہے وہی سری لنکا کی بھی ہے، انڈیا کی بھی ہے، چائنا کی ہے، ترکی کی ہے، امریکہ رشیا جیسی بڑی پاور کی بھی ہے. تو اگر ان کو بھی یہ مل جاتی تو اسرائیل ان کا ایریا آکوپائی نہیں کر پاتا. ہوتا یہ ہے جیسے ہی اپلائی کرتے ہیں اسرائیل یہاں پہ اپنے جو دوست ممالک ہیں ویسٹرن کنٹریز ان کو بہلا پھسلا کے ان کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے انہیں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. پھر 2014 میں آپریشن پلر آف ڈیفنس اسرائیل سٹارٹ کرتا ہے اور یوں وائلنس کنٹینیو رہتا ہے. پیلسٹینین لوگوں کو مارا جاتا ہے یا یہ ریفیوجی بن کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. پھر نومبر 2012 میں ریپرزنٹیشن دی جاتی ہے پیلسٹین کو، یعنی کہ ان کا درجہ اپ گریڈ کیا جاتا ہے ٹو نان آبزرور اسٹیٹ، یعنی کہ ان کو بہتر درجہ نہیں دیا جاتا. نان آبزرور ممبر کنٹری کی حیثیت سے انہیں یہاں پہ ایڈ کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی جو ان کا مشن ٹائٹل ہوتا تھا اس کا بھی نام چینج کر دیا جاتا ہے. پہلے یہ ملک پیلسٹین کہلاتا تھا، اب اسے اسٹیٹ آف پیلسٹین کہا جائے گا. یعنی کہ بجائے ان کا درجہ اوپر کرنے کے ان کا درجہ نیچے گرا دیا جاتا ہے. اب یہ ملک نہیں ہے بلکہ یونائٹڈ نیشن کے تحت یہ ایک ریاست ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں یونائٹڈ نیشن ایک بائسڈ آرگنائزیشن ہے
جو صرف ویسٹرن کنٹریز کے ہی مفادات کو پورا کرتی ہے۔ 2014 میں اسرائیل غزہ کانفلکٹ ایک بار پھر سٹارٹ ہوتا ہے، 1000 کے قریب لوگ مارے جاتے ہیں۔ وائلنس بٹوین حماس اینڈ اسرائیلی ڈیفنس فورسز یہ کنٹینیو رہتا ہے۔ پھر 2015 مئی میں پرائم منسٹر نیتن یاہو یہ کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں اور رائٹ ونگ یہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک اور رائٹ ونگ پارٹی بھی ان کو جوائن کر لیتی ہے بعد میں۔ 2015 نومبر میں اسرائیل سسپینڈ کر دیتا ہے یورپین یونین کے ساتھ اپنے ٹائز۔ یہاں پہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یورپی یونین کا جو ڈیسیجن تھا کہ جتنی بھی گڈز لیبل کر رہا ہے اسرائیل جوئش سیٹلمنٹ کی طرف، ویسٹرن بینک کی طرف، یہ اسرائیل کی اپنی نہیں ہے بلکہ فلسطین کا ایریا آکوپائی کر رہا ہے۔ تو اب اسرائیل اتنا زیادہ پاورفل ہو چکا ہے کہ اس کے خلاف بات بھی کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ اپنے جو ٹائز ہے یہ سسپینڈ کر دے گا۔ 2016 جون میں اسرائیل اور ٹرکی کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جو 2010 سے پہلے کی پوزیشن تھی وہاں تک حالات نارملائز کیے جائیں گے، یعنی کہ ریلیشن کو بحال کیا جائے گا۔ ان دا سیم ایئر سپتمبر میں یو ایس ایگری کرتا ہے ملٹری ایڈ پیکیجز کو ورتھ $38 بلین اوور نیکسٹ 10 ایئر، یعنی کہ آنے والے 10 سالوں تک امریکہ اسرائیل کو ہر سال $38 بلین پرووائڈ کرتا رہے گا۔ پھر ان کے ساتھ ہی ایک پریویس پیکٹ جو ایکسپائر ہوتا ہے اس کو چینج کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ $3.8 بلین ہمیشہ سالانہ دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے امریکہ گھما پھرا کے نام چینج کر کے کبھی ملٹری ایڈ کبھی ہیومن ایڈ کے نام پہ اسرائیل کو بلینز آف ڈالر دیتا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں اسرائیل بہت زیادہ امیر ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا ضرور ہوگا، لیکن ایک اور بھی چیز ہے کہ یہ دیگر جو بڑی اقوام ہے یا پاور ہے ان کو بہلا پھسلا کر ان کو سامنے اچھا اور شریف بن کے ان سے ایڈ لیتے ہیں۔ تو دنیا میں جو سب سے زیادہ ایڈ لینے والا کنٹری ہے وہ اسرائیل ہی ہے۔ پھر یہ ایک اور بھی کام کرتے ہیں، جو اپنی خوبصورت لڑکی ملٹری میں ٹرین کی جاتی ہے ان کو امیر لوگوں کے پاس بھیج دیتے ہیں اور پھر آگے سمجھ جائیں کہ وہ کیا لڑکی کرتی ہے، اور یوں امیر جو لوگ ہوتے ہیں یا پاورفل لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی بوٹل میں بند کر لیتی ہے وہ لڑکی اور من چاہے کام کروائے جاتے ہیں۔ تو یہ اسرائیل کا جو سیکریٹ آپریشن ہے جہاں پہ لڑکیوں کو یوز کیا جاتا ہے، خوبصورت لڑکیوں کو، اور یہ لڑکیاں خوبصورت ہی نہیں ہوتی بلکہ ملٹری سولجر بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ فل فلیج ٹرین بھی ہوتی ہے۔ جو عرب پیپل تھے ان کے ساتھ بھی یہ ایسے ہی کرتے تھے، یعنی کہ کوئی بہت ہی بڑا رچ ہوگا سعودی عرب کا یا کسی اور عرب کنٹریز کا، تو اس بندے کے ساتھ یہ لڑکی دوستی لگائے گی، کئی ہوٹل وغیرہ میں یہ سٹے کریں گے اور ملاقات وغیرہ ہوگی، پھر آگے آپ سمجھ جائیں ان کی دوستی کس لیول تک جائے گی۔ ایٹ دی اینڈ مین مقصد کیا ہوتا ہے، یہ جو پاورفل پرسن ہے یا اثر و رسوخ رکھنے والا پرسن ہے یا بہت ہی زیادہ کوئی ہائیلی رچ پرسن ہے، ان سے اپنے اسرائیل کے مفادات پورے کیے جائیں۔ تو جو اسرائیل اور عرب کی وار ہوتی تھی، اسرائیل کو پہلے ہی پتا ہوتا تھا کہ یہ لوگ کون سے ہتھیار یا ایروپلین یوز کر رہے ہیں۔ یہ کیوں پتا چلتا تھا؟ جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا، پہلے ہی ان کی جو فیمیل ایجنٹ ہوتی تھی یہ ساری نیوز لے آتی تھی۔ جب ہم سیپریٹ لیکچر میں اسرائیل کی ہسٹری کو کور کریں گے تو جب ہم 20 اور 21 سینچری کو پڑھیں گے وہاں پہ ہم کئی ان کے مشن دیکھیں گے جہاں پہ یہ لڑکیوں کو یوز کر کے بہت ہی بڑے کام نکلوا لیتے ہیں۔ 2016 دسمبر میں اسرائیل سسپینڈ کر لیتا ہے اپنے ٹائز 15 کنٹری کے ساتھ۔ اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل یونائٹڈ نیشن میں ایک ریزولوشن کی جاتی ہے جہاں پہ کنڈیم کیا جاتا ہے اسرائیل کی سیٹلمنٹ کو، اور امریکہ یہاں پہ ایبسٹین کرتا ہے، یعنی کہ نہ اسرائیل کے حق میں ووٹ دیتا ہے نہ مخالفت میں دیتا ہے، لیکن پھر بھی اسرائیل ان کنٹریز کے ساتھ اپنے تعلقات سسپینڈ کر دیتا ہے۔ اور پھر ہمارے پاس ایک بہت ہی بڑا ہسٹوریکل چینج آتا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ 2017 میں پریزیڈنٹ بنتے ہیں اور پارلیمنٹ میں اب 1 بائی 1 بل پاس ہوں گے
جہاں پہ اسرائیل کو بہت ہی بڑھ چڑھ کر سپورٹ دی جائے گی۔ تو سب سے پہلے جو بل پاس کیا جاتا ہے، یہاں پہ جو بھی ان کی لیگلائز کر دی جاتی ہے جتنی بھی سیٹلمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ جو ویسٹ بینک کو آکوپائی کیا جا رہا ہے، جتنی اللیگل لینڈ آکوپائی کی گئی ہے وہ اب لیگل قرار دی گئی ہے۔ پھر جون میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ورک ہوتا ہے جوئی سیٹلمنٹ کا، یہ بحال کر دیا جاتا ہے اور آنے والے 25 سال تک امریکہ ان کو سپورٹ کرے گا۔ اب سپورٹ کیسے کرے گا؟ ڈالرز پرووائڈ کرے گا۔ اور ان کے بعد یونیسکو یہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ جو ہربون سٹی ہے پیلسٹین کا، انہیں ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دیا جائے، لیکن اسرائیل کمپلین کرتا ہے امریکہ کو، اور یوں یہ جو یونیسکو کی ایفرٹ تھی یا ان کا اقدامات تھے، یہ اگنور کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر اس سٹی کو درجہ دے دیا گیا ہسٹوریکل سٹی کا تو اسرائیل کبھی بھی آکوپائی نہیں کر پائے گا۔ ہوگا یہ اسرائیل اگر اس کو آکوپائی کرے گا، پھر اسرائیل کہے گا اب آپ اس کو درجہ دیں، جو بھی کریں، لیکن شہر یہ مانا جائے کہ اسرائیل کا ہے۔ اور جب ہمارے پاس امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ دسمبر 2017 میں ایک بہت ہی بڑا موو چلتے ہیں، یہ ریکگنائز کر لیتے ہیں جیروسلم کو، جیروسلم جو کہ مین سٹی تھا جہاں پہ تینوں ہی ریلیجن کی امپورٹنٹ پلیسز آتی ہے، تو ان کو یہ اسرائیل کا کیپٹل مان لیتے ہیں۔ اور عرب کنٹریز کی طرف سے یہاں پہ کوئی بڑی مخالفت دیکھنے میں نہیں آتا اور کوئی بڑا رسپانس نہیں آتا، حالانکہ ان سے پہلے امریکہ کے بہت ہی ہوشیار، قابل اور بہادر پریزیڈنٹ آئے ہیں، لیکن کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا، ہر کوئی یہاں پہ ہچکچاتا رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو کام ہوشیار اور بہادر لوگ نہیں کر پاتے، اکثر وہ کام بے وقوف لوگ کر جاتے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ یہ بے وقوف بندہ وہ کام کر چکا ہے جو کہ ہوشیار، بہادر اور تیز فہم امریکن پریزیڈنٹ بھی نہیں کر پائے۔ اور اس کے بعد جو اسرائیل کی سوورینٹی ہوتی ہے گولان ہائٹس پہ، انہیں بھی ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ یہ گولان ہائٹس حالانکہ سیریا کی ملکیت ہے، جو کہ 1965-67 کی وار کے بعد آکوپائی کی گئی تھی، اور ان کے بعد تمام کنٹریز کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب کوئی سیکنڈ چوائس نہیں بچی، اب ہمیں حالات نارملائزیشن کی طرف ہی لے کے جانا پڑیں گے۔ تو یہاں پہ یونائٹڈ نیشن اور ایجپٹ یہ ایک ڈیل سائن کروانے کی کوشش کرتے ہیں بٹوین حماس اور اسرائیل کے، یہاں پہ غزہ پہ وائلنس کو ختم کیا جائے اور پیس کیا جائے۔ اور 2020 میں 3 سیٹس آف پارلیمنٹری الیکشن کروائے جاتے ہیں، اور یہاں پہ ایک کولیشن کی گورنمنٹ بنتی ہے۔ اب یہ گورنمنٹ بھی پرائم منسٹر نیتن یاہو کی ہی بنتی ہے۔ 2019 نومبر میں امریکہ جتنی بھی اسرائیل کی اللیگل سیٹلمنٹ ہوتی ہے انہیں نو لانگر کنسیڈر کرتا ہے، یعنی کہ یہ تمام ہی اب لیگل قرار دے دی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی جو نیتن یاہو ہوتے ہیں ان پہ کرپشن کے، برائبری کے، فراڈ کے چارجز لگتے ہیں، اور یوں ان پہ کیسز سٹارٹ ہوتے ہیں۔ 2020 اپریل میں بینجامن نیتن یاہو اور بینی گینٹس یہ ایگری کرتے ہیں کہ جو بھی نیشنل سیکیورٹی ہوگی یا ریاست کے مفادات ہوتے ہیں ان پہ ایک ہوں گے، ہم ایک پیج پہ رہیں گے، اور کووڈ-19 کیونکہ پینڈیمک بھی تھا تو یہاں پہ بھی مل کر کام کریں گے۔ تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن یہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچ رہے، بلکہ جہاں پہ ریاست اور قوم کے مفادات ہیں وہاں پہ ایک پیج پہ آتے ہیں۔ پاکستان اور دیگر کنٹریز کو ان سے سیکھنا چاہیے۔ پھر اگست 2020 میں یونائٹڈ عرب امریٹس یہ پہلا گلف ریاست ہوتی ہے جو اپنے ڈپلومیٹک ٹائز بحال کر لیتے ہیں، یا ڈپلومیٹک ٹائز یہ اسٹیبلش کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ تو اس ڈیل کا نام بیسیکلی ابراہم اکارڈ ہوتا ہے۔ یہاں پہ پہلے یو اے ای، پھر بحرین، پھر سوڈان، ون بائی ون، یعنی کہ اب کنٹریز کو کبھی پرسویٹ کیا جائے گا، کبھی منایا جائے گا، یعنی کہ پیسے کا لالچ دیا جائے گا، امریکن ویسٹرن سپورٹ کا لالچ دیا جائے گا، اکانومی، ٹریڈ، ملٹری سپورٹ، یا دھمکا کر بھی ان کو کہا جائے گا
کہ آپ اسرائیل کو مانیں، انہیں ریکگنائز کریں اور اپنے حالات بحال کریں۔ اگر ہم ایئر 2020 تک دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن کے 193 کنٹریز میں سے 164 کنٹریز اسرائیل کو مان چکے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس میپ ہے، یہ تمام گرین کلر کے ہائی لائٹڈ کنٹریز یہ اسرائیل کو مانتے ہیں، یہ بلو کلر کے ہائی لائٹڈ ورلڈ یعنی کہ آدھے سے زیادہ دنیا اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ اب 3 کنٹریز یہاں پہ بچتے ہیں، وہ 3 مین کنٹریز کون سے ہیں؟ ایک پاکستان ہو گیا، دوسرا ایران اور تیسرا یہاں پہ سعودی عربیہ آتا ہے۔ اب ان 3 کنٹری کا جتنے بھی ریمیننگ کنٹری ہیں جو اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان 3 کنٹری کا بہت ہی امپورٹنٹ رول آتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ اگر پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اسرائیل کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہ افریقہ کے چھوٹے موٹے کنٹریز، یہ دور دراز کے کنٹریز اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، کیونکہ میجر تھریٹ اسرائیل کو ایران اور پاکستان کی طرف سے ہی ہے۔ پھر ایران بھی ایک بہت بڑی پاور ہے، ایران کی جو آرگنائزیشنز ہیں جو دیگر کنٹریز میں مسلمانوں کی طرف سے لڑتی ہیں، مسلمانوں کو سپورٹ کرتی ہیں، تو یہ بھی اسرائیل کے لیے بہت ہی بڑا تھریٹ ہے۔ تو اگر یہ 3 کنٹری پاکستان، ایران، سعودی عربیہ اسرائیل کو مان لیں تو یہ سمجھ لیں کہ سارا ڈسپیوٹ ختم ہو گیا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1947 میں جب اسرائیل نے آکوپیشن سٹارٹ کی تو اس ٹائم کا پیلسٹین کیسا تھا۔ اب یہ وائٹ کلر کے ڈاٹڈ ایریاز یہ اسرائیل کی جو بستیاں بنائی گئی تھی یہ وہ ہے۔ پھر یونائٹڈ نیشن کا جب پلان آتا ہے تو اسرائیل کتنا زیادہ ایریا آکوپائی کر لیتا ہے، بیسیکلی یہ ایک ٹیکٹک ہے۔ یہاں پہ اسرائیل کرتا کیا ہے کہ درمیان میں سے ان کو توڑتا ہے، یعنی کہ یہ ایریا اب الگ ہو چکا ہے، یہ غزہ کی پٹی اتنی الگ ہو چکی ہے، ویسٹ بینک یہ الگ ہو چکا ہے۔ پھر ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایریا اب اسرائیل آکوپائی کر چکا ہے، غزہ کی پٹی بھی یہاں پہ آکوپائی کر دی جا چکی ہے اور ویسٹ بینک بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ویسٹ بینک پہلے کتنا بڑا ہوا کرتا تھا، اب یہ پہلے اسرائیل ڈاٹز میں تھا، اب یہ ویسٹ بینک ڈاٹس میں بچا ہے، تو یہ بھی کل کو اسرائیل آکوپائی کر لے گا۔ پھر یہاں پہ ادر ایشوز بھی آتے ہیں، جیسے کہ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ان کو کنسرن ہے اپنی سیکیورٹی کا، اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کا، تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ دیگر لوگوں کی لینڈ میں آ کر اللیگل بیٹھے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا، اپنی سیکیورٹی آپ کو عزیز ہے۔ پھر یہ ویسٹ بینک کی سیٹلمنٹ بھی اللیگل ہے اور ساتھ ہی جو ملٹری آکوپیشن ہے، بلاکیڈ ہے، یہ بھی اللیگل ہے، اور یہاں پہ واٹر ریسورسز کا بھی بہت زیادہ فقدان رہتا ہے۔ اسرائیل کیا کرتا ہے، یہ سمندر کے واٹر کو فلٹریٹ کر کے اپنے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ایٹ لاسٹ ہم جیروسلم سٹی کو دیکھ لیتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہولی لینڈ یا جیروسلم سٹی ہے، یہاں پہ یہودیوں، کرسچنوں اور مسلمانوں تینوں کی ہی مقدس مقامات موجود ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں سے کرسچن یہودیوں کو مار کر بھگاتے تھے، لیکن گزشتہ 100-200 سال میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ اب یہی کرسچن یہودیوں کو یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تینوں ہی ریلیجن کی ہولی سائٹ ہے۔ ایسٹ پارٹ مسلم کا ہے، ویسٹ پارٹ جوئش کا ہے، اور کرسچن کی بھی ہولی شرائنز یہاں پہ آتی ہے، تینوں ہی مذاہب کے لیے مقدس شہر ہے۔ اب کیا ہے، اب اسرائیل پورا ہی یہ شہر کنٹرول کرتا ہے، اور جتنی بھی انٹرنیشنل یہاں پہ کنسرنز وغیرہ ہیں وہ اب ریموو ہو چکی ہے، کیونکہ بعد میں 6 دسمبر 2017 کو اس شہر کو امریکہ اپنا کیپٹل ریکگنائز کر لیتا ہے، اور بعد میں دیگر کنٹریز کو بھی پیسے کا لالچ دے کر یہ کہتا ہے کہ آپ بھی ان کو مان لیں۔ اب وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن بنایا جائے، یعنی کہ اسرائیل کو پابند کیا جائے کہ وہ اور زمین آکوپائی نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے تو نیشن اسٹیٹ سسٹم نہیں تھا ہوتا، جس کی مرضی ہوتی تھی کوئی بھی اٹھ کر کہیں بھی چلا جائے، اب نیشن اسٹیٹ سسٹم ہے، اب اسرائیل کہاں جائے گا؟ ٹرکی میں نہیں جائے گا، سعودی عرب میں نہیں جا سکتا، ایران، پاکستان، ہر ریاست کی اپنی سوورینٹی ہے۔ تو اب کیا ہے،
اب اسرائیل اور پیلسٹائن کو سیپریٹلی یہاں پہ مان لیا جائے. یہ جو سولوشن ہے یہ انٹرنیشنل تھنکرز، اسکالرز وغیرہ کی طرف سے دیے گئے ہیں. پھر یہ لیجیٹیمیسی کو مانے ایک دوسرے کی، اور ایک دوسرے کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں. جتنی ہیومن رائٹ وائلیشن ہے اسے ختم کریں. پریزنس آف وار سیکر، یعنی کہ جو درمیان میں وار سیکر قسم کے لوگ ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا ایہود باراک کو، جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہوتے ہیں، ریبن کو ان کے اپنے ہی فینیٹک جنونی قتل کر دیتا ہے. دونوں ہی ایک کامن گراؤنڈ پہ ریچ کریں جہاں پہ لانگ ٹرم پیس سیٹلمنٹ کی بات کی جائے. اب یہاں پہ پوچھنے والی بات یہ ہے کہ امریکہ کا ہیومن رائٹ کہاں گیا، اور ساتھ ہی امریکہ اور اس کے ویسٹرن کنٹریز کا جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ہوتا ہے، لیگل رائٹ ہوتا ہے، ڈیموکریسی کہاں گئی، یونائٹڈ نیشن کے رول کہاں گئے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ویسٹرن کنٹریز اور یونائٹڈ نیشن ایک بائسڈ آرگنائزیشن ہے یا فیل آرگنائزیشنز ہیں، کیونکہ یہاں پہ مخالفین کے لیے یا دیگر اوپوننٹ کے لیے قانون الگ ہے، اور جو ان کو فیورٹ لگے ان کے لیے قانون الگ ہوتا ہے. اب یہاں پہ مسلم کنٹریز کو او آئی سی کے ممبر پہ اتحاد دکھانا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے، بجائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے یا ایک دوسرے کی ہیلپ نہ کرنے کے. ان کو ایک پیج پہ آنا چاہیے. اگر آج اسلامک ممالک اکٹھے ہو جائیں تو اسرائیل فوراً ہی اپنی جتنے بھی اللیگل آکوپیشن ہے یہ ختم بھی کر دے گا، اور فوراً ہی اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. اب یہ کب ہوگا، کب مسلم ممالک ایک پیج پہ آئیں گے، یہ دیکھنے کی بات ہے. تو یہاں پہ ہم اپنے لیکچر اسرائیل پیلسٹینین کانفلکٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. امید کرتا ہوں لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. لیکچر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک دیں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ